الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصيام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن پاک میں سورہ فرقان ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب حضرات کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سردی کے موسم کی آمد ہے. اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ملک پاکستان میں یہ ہے کہ 4 موسم اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں. موسم سرما، موسم گرما، بہار اور خزاں. تو ان میں سے موسم سرما جس کی آمد ہے، اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے طرف سے فرمان ملنے کا محتاج ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے. یہ جو سورج آ رہا ہے
روشنی پھیلاتا ہے، دن روشن کرتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی مجال نہیں، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ چاند نکلتا ہے اور مہینے کے شروع کے چند ایام میں رات کو دن کا سما باندھ دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ڈھلتا چلا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اسی طریقے سے رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ ہی وہ ذات ہے جس ذات نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا کہ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، مزین بنایا ہے۔ کس چیز سے مزین بنایا؟ ستاروں کے ذریعے سے مزین بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ان کا ایک کام تو یہ ہے کہ یہ آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ شیطان مردود یعنی کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے یہ ستارے بنائے ہیں، یہ تمہارے سامنے اس لیے تاکہ تم ان کے ذریعے سے راستوں میں رہنمائی حاصل کرو۔ تو ہر چیز اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو موسم کا عدلنا بدلنا ہے، موسم گرما آ رہا ہے، موسم گرما جا رہا ہے، موسم سرما آ رہا ہے، موسم سرما جا رہا ہے، ان کا آنا جانا، ان کا بدلنا، یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی ایک موسم آ نہیں سکتا اور کوئی دوسرا موسم جا نہیں سکتا۔ ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ظاہری طور پر جو سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ موسم کیوں بدلتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ سورج جو کہ زمین کے آس پاس چکر لگا رہا ہے، اس کے ارد گرد اپنی حرکت پوری کر رہا ہے، جب یہ سورج حرکت کرتے کرتے زمین کے قریب آ جاتا ہے تو گرمی آنا شروع ہو جاتی ہے، گرم موسم شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ سورج زمین کے گرد حرکت کرتے تھوڑا دور چلا جاتا ہے تو سردی آ جاتی ہے۔ سائنسدان یہ بتاتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جہنم بنائی، جہنم کے اندر آگ پیدا فرمائی، اور یہ آگ بڑی گرم ہے، بڑی تپش والی ہے، بڑی حرارت والی ہے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گنا یہ زیادہ تپش اور حرارت والی ہے۔ اس آگ نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے یوں ارشاد کیا، اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا۔ آگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہنے لگی کہ میرے بعض حصے کو بعض حصے نے کھا لیا، گویا کہ شکوہ کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ یہ شکوہ کرتے ہوئے انداز میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب یہ آگ، یہ تپش، یہ مجھے خود تکلیف دے رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اذن اللہ لہا نفسین، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آگ کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔
اللہ رب العزت نے اس آگ کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، نفساً فی الصیف نفساً فی الشتاء، ایک سانس تو گرمی کے موسم میں لے سکتی ہے اور ایک سانس سردی کے موسم میں لے سکتی ہے۔ جب یہ آگ، یہ جہنم کی آگ جب یہ سانس لیتی ہے، جب یہ سانس لیتی ہے تو یہاں پر ایک گرمی کا سماں پیدا ہو جاتا ہے، یہاں پر جسموں سے پسینہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ہوائیں جسم کو جلسانا شروع کر دیتی ہیں، گرمی گرمی ہائے ہائے انسان پکارنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ نے سانس لیا ہوتا ہے، اور جب یہ آگ ایک مرتبہ دوبارہ سانس لیتی ہے، یعنی اندر کی طرف سانس لیتی ہے، تو پھر زمین کے اوپر جو سردی کا موسم آنا شروع ہو جاتا ہے، سردی آ جاتی ہے، اور اس سردی کی وجہ سے ہوائیں انسان کو جو ہیں وہ سردی کے اندر گویا کہ انسان کا جسم ٹھٹھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کو اس سردی کے اندر اپنے آپ کو قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، حرارت ختم ہو جاتی ہے، سردی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر سردی کے موسم کے آنے کی اور گرمی کے موسم کے آنے کی وجہ بتائی ہے۔ تو ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے، سردی کا موسم آئے یہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج، اور گرمی کا موسم آئے یہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ لیکن جب یہ سردی کا موسم آ رہا ہے جس کی آمد ہے، اس کے حوالے سے 3 احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ انہی کی تشریح کے اندر بات ختم ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ارشاد، آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصِّيَامُ، اور جسم کی زکوٰۃ، انسانی جسم کی زکوٰۃ وہ روزے رکھنا ہے، انسانی جسم کی زکوٰۃ روزے رکھنا ہے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، سردی کا موسم یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، اس لیے کہ اس سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک مومن آسانی سے روزہ رکھ لیتا ہے۔ وطال لیلہ فقام، جب یہ سردی کا موسم آتا ہے تو اس کے اندر راتیں لمبی ہوتی ہیں تو آرام کے ساتھ یہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کر سکتا ہے۔ تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردہ، الغنیمۃ الباردہ ٹھنڈی، الصوم فی الشتاء، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ ایسا ہے جیسے کہ ٹھنڈی مال غنیمت حاصل کرنا ہے، ٹھنڈا مال غنیمت حاصل کرنا ہے۔ سردی کے موسم میں روزے رکھنے کی تشبیہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ ان 3 احادیث کو اگر ہم دیکھیں، ان 3 احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورا مہینہ ہر سال بھر میں ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، کبھی مہینے کے شروع میں، کبھی مہینے کے درمیان میں، کبھی مہینے کے آخر میں، اور گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، ہر مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اور آپ حضرات جانتے ایام 20 یعنی کہ اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ ان ایام 20 کے اندر روزہ رکھنے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عادت تھی، آپ ان 3 دنوں کے اندر مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان احادیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے ارشادات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سردی کے موسم میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ مال کی بھی ہوتی ہے
جب انسان اپنے مال کا 2.5% نکالتا ہے اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو بقیہ مال سارا کا سارا پاک ہو جاتا ہے، بقیہ مال سارا کا سارا پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصِّيَامُ، جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان نفلی روزہ رکھنے کا ہر مہینے میں اہتمام کرے گا تو انسان کا جسم کئی ساری بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، کئی ساری بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر 10 بجے کی چائے، پھر دوپہر کا کھانا، پھر لنچ بریک، اور نہ جانے برنچ بریک، اور کیسے کیسی چیزیں آ گئی ہیں۔ انسان صبح سے لے کر شام تک بس کھاتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے، انسان کھاتا ہی رہتا ہے۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا اگر اندازہ لگایا جائے، بلڈ پریشر، یہ جی شوگر ہے، یہ جی یورک ایسڈ ہے، نہ جانے کئی قسم کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے پیچھے اگر وجہ تلاش کی جائے تو ایک ہی وجہ ملتی ہے کہ زیادہ کھانا۔ موٹاپا ہے جی، زیادہ کھانا اس کی وجہ ہے۔ کئی قسم کی بیماریوں کی وجہ کھانا کھانا، بس کھاتے رہنا۔ لیکن کسی بھی جگہ سے آپ یہ بات نہیں سنیں گے، کسی بھی ڈاکٹر سے یہ بات نہیں سنیں گے کہ انسان اگر کھانا کم کر دے یا کھانا نہ کھائے تو وہ انسان کے لیے بیماری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نہ کھانا کسی بھی قسم کی کوئی بیماری پیدا نہیں کرتا، بلکہ ایک ہی بیماری لاحق ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان کو کمزوری ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر کمزوری ہو جائے تو اس کمزوری کا ایک ہی علاج ہے، بندہ کسی وقت تھوڑا سا کھا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے میں کبھی شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ صم 3 ایام فی کل شہر، ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرو، ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس طرح روزہ رکھنے سے اللہ پاک تمہارے جسم کی ضرورت بھی پوری فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ لیکن مسلسل روزے رکھتے رہنا کئی سارے حقوق کے اندر حق تلفی ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا، آپ ہر مہینے میں 3 ایام 20 کے روزے اور اس کے علاوہ دیگر کئی سے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو پہلا ارشاد یہ بتا رہا ہے، اگر ہم دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں بتاتا ہے، جسم کی پاکی کا اور جسم کو کئی ساری بیماریوں سے دور کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے، انسان روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے۔ اردو کے اندر ایک مقولہ کسی جگہ میں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا، جبڑا چلتا رہے مصیبت ٹلتی رہے، جبڑا چلتا رہے اور مصیبت ٹلتی رہے۔ مطلب بندہ کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے تو جسم انسان کا جو ہے نا وہ ہر وقت سکون میں رہتا ہے۔ جبکہ اگر آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں تو یہ غلط بات ہے، جبڑا چلتا رہے تو مصیبت آتی رہتی ہے، مصیبت آتی رہتی ہے، مصیبت دور نہیں ہوتی، انسان کے جسم کے اندر بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ اور اگر انسان ایک دن روزہ رکھے گا، صبح اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد روزہ کا اہتمام کرے گا، تو کھانا کھانے کی جو انسان میں چاہت پیدا ہوتی ہے وہ کنٹرول میں ہو جائے گی۔ ایک دن روزہ رکھے گا، سارا دن کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، تھوڑی کم ہو جائے گی۔ اگلے دن پھر روزہ رکھے گا، کھانا کھانے کی جو چاہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ایک اور دن روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس انسان کی یہ چاہت کھانا کھانے کی کم کر دے گی۔ اس کے ذریعے سے جسم بھی پاک، جسم بھی صاف اور بیماریوں ختم، اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ دوسرا ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن،
سردی کا موسم یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، اس لیے موسم بہار ہے کہ اس سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور مومن بندہ آرام سے آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی رمضان مبارک ہمارا گزرا ہے، اس رمضان کے مہینے میں سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا تقریباً 3:15 بجے جا کے، 3:15 بجے جا کر ختم ہو رہا تھا۔ اور اب اگر آپ کوئی بندہ سحری کرے، روزہ رکھنے کی کوشش کرے، تو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 4:45 بجے جا کر، 4:45 بجے جا کر ختم ہو رہا ہے۔ اور ایسے ہی اگر افطاری کا وقت دیکھیں تو اس وقت ہمارا افطاری کا وقت ہو رہا تھا 7:15 بجے۔ اور اگر آپ آج کل کوئی روزہ رکھے تو آج کل کی افطاری کا وقت 5:31-32 ہو رہا ہے، اور یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو 1.5 گھنٹہ وہاں سے کم، 1.5 گھنٹہ یہاں سے کم، تو 15-16 گھنٹے کا روزہ سکڑ کر جو ہے وہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موسم سردی کا یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، اس لیے کہ جب اس کے دن آتے ہیں تو آسانی سے مومن بندہ روزہ رکھنے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اور جب اس کی راتیں آتی ہیں فطال لیلہ فقام، جب موسم سرما کی راتیں آتی ہیں تو بڑی لمبی راتیں ہوتی ہیں، بندہ آرام کے ساتھ اس کے اندر کھڑے ہو کر رات کے اندر قیام کر سکتا ہے، رات کے اندر تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اور سب سے افضل نماز، نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے تو نماز تہجد ہے۔ یہاں تک کہ صلاۃ التسبیح جس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، اس کے مقابلے کے اندر بھی سب سے بڑی فضیلت والی نماز نماز تہجد ہے۔ اس نماز کا اہتمام رمضان کے اس سردی کے موسم کے اندر بڑے آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ عشاء کی نماز اگر آپ دیکھیں کسی مسجد میں 7:15 ہے اور کسی مسجد میں 7:30 ہے، اور بہت ہی بندہ لیٹ کر بھی اگر انسان رات کو سوئے 10 بجے یا 10:30 بجے یا 11 بجے آرام سے نماز کے لیے اٹھ سکتا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے سحری بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بندہ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، اس کا دن چھوٹا ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا آسان۔ وطال لیلہ فقام، اس کی رات لمبی ہو جاتی ہے، آرام سے بندہ اٹھ کر رات کو قیام کر سکتا ہے۔ اور تیسری حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے، ٹھنڈا مال غنیمت ہے۔ دیکھیں مال غنیمت کہاں ملتا ہے؟ جب بندہ جنگ میں جاتا ہے، جب بندہ جنگ میں جاتا ہے، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، فتح ہو جاتی ہے، پھر کافروں کا بہت سارا مال وہ قبضہ میں آ جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر موسم سرما میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، کسی بھی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا، بڑے آسانی کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ بندہ روزہ رکھتا ہے، نہ پسینے کا مسئلہ، نہ گرمی کا مسئلہ، نہ محنت کا مسئلہ، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، اور وقت بھی بہت کم، صبح روزہ رکھا، آرام سے شام کے وقت جا کر افطار کر لیا، نہ گرمی، نہ پیاس کی شدت، نہ پسینے کا مسئلہ، یہ سارے کی ساری آسانیاں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے، ٹھنڈا مال غنیمت ہے، یہ ایسا مفت کا مال ہے جو بھی انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا دنیا بھی چمکتی چلی جائے گی اور آخرت کے اندر بھی انسان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے میرے قابل احترام بھائی اور دوستو، یہ جو سردی کا موسم جس کی آمد ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ آثار اس کے شروع ہو چکے ہیں، اور اگر ایک بارش ہونے کی بات ہے پھر نہ شاید کہ سردی کا موسم شروع ہو جائے، اور ویسے بھی راتیں بڑی ہو چکی ہیں اور دن چھوٹے ہو چکے ہیں۔ ان تمام احوال سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی ایسی زندگی ہے جس دنیا کی زندگی کے اندر ہر انسان ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلتا چلا جا رہا ہے۔
آپ یہاں سے 40 سال پہلے جائیں، ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے، گھر موجود ہوگا، والدین موجود ہوں گے، بہن بھائی موجود ہوں گے۔ اب 40 سال بعد دیکھیں تو والدین میں سے بعض کے والدین ہی فوت ہو چکے ہیں، بعض کے والدین ہی فوت ہو چکے ہیں، بعض کے بہن بھائی اپنی دنیا کی زندگی گزار کر اللہ پاک کے پاس جا چکے ہیں، بعض لوگوں کے گھر ہی ختم ہو چکے ہیں۔ اور اب دنیا کی زندگی جس حالت میں پہنچ چکی ہے، ایک انسان اپنی بیوی کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے، ماں باپ ہے ہی نہیں، بہن بھائی ہے ہی نہیں۔ یہ جو انسان کی زندگی ایک ہی حالت پہ قائم نہیں ہے، بلکہ یہ بدلتی 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 گزر رہی ہے۔ پہلے بچپنا تھا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آئے گا اور انسان قبر میں پہنچ جائے گا۔ اس بدلتی زندگی کے اندر عقل مند انسان وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھا لے، جو موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی یہ آواز لگتی ہوئی آپ سنتے ہوں گے کہ موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ یہ بھی در حقیقت دینی اعتبار سے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لحاظ سے ایک ایسا سنہری موقع ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنے میں ہے۔ یہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، یہ روزہ رکھنا سردی کے موسم میں ٹھنڈا مال غنیمت ہے، کہ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما دیا۔ اس لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ حضرات کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک عظیم صحابی کی بات سناؤں۔ سارے ہی صحابہ عظیم ہیں، سارے ہی صحابہ کا اپنا مقام ہے، لیکن جس صحابی کا یہ ارشاد ہے اس صحابی کا مقام اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ وہ سارے صحابہ میں افقہ الصحابہ، فقہ کے لحاظ سے سب سے عظیم آدمی تھے۔ لوگ مسئلے ان سے آ کر پوچھا کرتے تھے، اپنے شرعی مسائل ان سے آ کر پوچھا کرتے تھے، اس لحاظ سے وہ تمام کے تمام صحابہ میں عظیم صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سردی کا موسم آتا تو آپ کیا ارشاد فرماتے؟ کہتے مرحبا بالشتاء، سردی کا موسم تیرا آنا مبارک ہو، سردی کا موسم تیرا آنا مبارک ہو، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، سردی کا موسم خوش آمدید، تیرا آنا مبارک ہو۔ تنزل فیہ الرحمہ، اس لیے کہ سردی کے موسم میں اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، سردی کے موسم میں اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور وہ رحمت کیا ہے؟ اما لیلۃ فطویل للقائم، اس لیے کہ سردی کے موسم میں جو رات ہوتی ہے وہ رات کو قیام کرنے والے کے لیے لمبی ہے، رات کو قیام کرنے والے کے لیے لمبی ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے، نیند بھی پوری ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنا آسان ہے۔ وَأَمَّا نَهَارُهُ، وَأَمَّا نَهَارُهُ، اور کہنے لگے جو اس کے دن ہیں فَقَصِيرٌ لِلصَّائِمِ، اس لیے کہ دن کے اندر روزہ رکھنا روزے دار کے لیے بڑا آسان ہے۔ کہا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام بھی سردی کے موسم کو اللہ کی رحمت سمجھ کے ویلکم کیا کرتے تھے، خوش آمدید کہا کرتے تھے، اور اس کے اندر خوشی مناتے تھے کہ ہم سردی کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت کر سکیں گے، روزہ رکھ سکیں گے، رات کو قیام کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے میرے قابل احترام بھائی اور دوستو، ایک تو یہ کہ ہم سب حضرات، جتنے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم ابھی سے اس بات کا ارادہ کریں کہ سردی کے جتنے بھی مہینے ہوں گے ان مہینوں میں انشاءاللہ کم از کم 3 نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کریں گے۔ ہو سکے تو 13، 14، 15 اسلامی مہینے کے جو ہیں ان کے اندر اہتمام ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ارادہ کر لیں، اور دوسرا یہ جس بات کی بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو مستورات ہیں، مستورات ان کے ساتھ ایسی اللہ پاک نے قدرتی طور پر کچھ چیزیں رکھی ہیں جن کی وجہ سے ان کے بہت سارے روزے رہ جاتے ہیں، ان کے بہت سارے روزے رہ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت حاملہ ہے، حمل کی حالت میں ہے، اب اگر کوئی اس کو ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر ہو، دیندار ہو، اگر وہ کہہ دے کہ آپ اس حمل کی حالت میں روزہ نہ رکھیں اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ کے بچے کی جان کو مسئلہ ہو سکتا ہے،
تو اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے تو عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش بن جاتی ہے۔ اب وہ روزے رہ گئے وہ والے بھی۔ ایسے ہی بات عورتیں اپنے بچوں کو رمضان کے مہینے میں دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، 2.5 سال تک دودھ پلانا ہوتا ہے۔ اب 2.5 سال کے عرصے میں اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ بتا دیتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی بچے کی خوراک کم ہو رہی ہے، اب روزہ چھوڑ دے گی وہ روزے بھی رہ گئے۔ پھر ہر مہینے میں ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک بیماری لگی ہوئی ہے ناپاکی والی، جس کی وجہ سے بہت سارے روزے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمارے گھروں کے اندر جو مستورات ہیں ان میں سے کئی ساری ایسی عورتیں ہیں جن کے فرض روزے بہت سے رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے رکھنے کا اہتمام نہیں کر سکتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اپنے گھریلو کام اتنے زیادہ ہیں، مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، بچوں کی نگہداشت کا معاملہ ہے، شوہر کے کام بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے روزے رکھنے کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور ان کے کندھے پر ان کے ذمہ میں ایک بہت بڑا فریضہ اللہ پاک کا وہ رہ رہا ہوتا ہے، نہ جانے کسی وقت موت آ جائے اور یہ فریضہ مکمل کیے بغیر ہی آخرت کے راستے پر روانہ ہو جائے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر رہنے والی مستورات کے روزہ رکھنے میں اہتمام کروائیں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اور وہ آسانی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ آسانی ایسی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی مرد اس سردی کے موسم میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کر لے، خاص طور پر وہ دن جن دنوں میں چھٹی ہے، بعض لوگوں کو اتوار کی چھٹی ہے، بعض لوگوں کو جمعہ کی چھٹی ہے، اس چھٹی کے دن میں نفلی روزے رکھنے کی نیت کر لیں۔ اب جب یہ نفلی روزہ رکھنے کی نیت کریں گے، صبح اٹھیں گے نفلی روزہ رکھ رہے ہوں گے، ساتھ بیوی کو بھی لگے گا کہ اب بچوں کو بھی جلدی نہیں اٹھانا، شوہر نے بھی ناشتہ کر لیا، اب زور تک آرام کرنا ہے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ فرض روزہ رکھنے کی بھی نیت کر لے گی۔ اب جا کر آرام بھی ہو جائے گا اور اپنے دن کے کام بھی ہو جائیں گے، اور گھر کے اندر جو مستورات ہیں ان کا فرض روزہ رکھنے کے اندر آپ معاون بن جائیں گے۔ اعانت علی الخیر، نیکی کے کاموں کے اندر معاونت کرنا، نیکی کے کاموں کے اندر معاونت کرنا یہ ایسا کام ہے بسا اوقات انسان عمل نہیں کر رہا ہوتا، صرف معاون بن رہا ہوتا ہے، اللہ پاک دوسرے انسان کے عمل کا پورا ثواب اس بندے کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اگر یہ نفلی روزہ رکھے گا تو نفلی روزہ رکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور گھر کے اندر جو مستورات ہیں اگر ان کے فرض روزہ رکھنے کے اندر معاون بنے گا، آسانی پیدا کرے گا، اس کی وجہ سے ان کو جو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ ثواب مرد کو بھی مل رہا ہوگا۔ اس بات کا اہتمام ہو جائے کہ نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اب تو یہ ہے کہ ہم نفل نماز تو بہت پڑھ لیتے ہیں، بعض اوقات تہجد کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن نفلی روزہ رکھنے میں بھی کوتا ہوں، اور آپ میں سے بھی کئی حضرات ایسے ہوں گے جو کوتا ہوں گے، کمی کوتاہی کرنے والے ہوں گے۔ حرم کے اندر اگر آپ چلے جائیں مدینہ میں یا مکہ میں، وہاں پر جا کر دیکھیں تو وہاں پر باقاعدہ دسترخوان لگتے ہیں، پیر کے دن بھی دسترخوان لگتا ہے افطاری کے لیے، جمعرات کے دن بھی دسترخوان لگتا ہے افطاری کے لیے، مدینہ منورہ کے اندر بھی لگتا ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر بھی لگتا ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ عرب کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس بات کی بڑی کمی کوتاہی ہے کہ ہم نفلی روزہ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اس کے اندر بڑی کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سردی کے موسم میں خوب اللہ رب العزت کے ہاں عبادت حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اس طریقے سے ہم نماز کا بھی اہتمام کرنے والے ہوں 5 وقت کی، اور ساتھ ساتھ نفلی روزہ رکھنے کا بھی اہتمام ہو۔ لیکن ایک مسئلہ میں ذکر کر دوں بات ختم کرنے سے پہلے، وہ یہ کہ نفلی روزہ آپ اس وقت رکھیں جب آپ کے ذمے میں لگے کوئی فرض روزہ باقی نہیں رہا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے بہت سارے قضا ہوتے ہیں، رکھے ہی نہیں ہوتے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا یا غفلت کوتاہی کی وجہ سے نہیں رکھا۔ یہ سردی کا موسم بڑا آسان ہے، اس کے اندر آپ وہ تمام کے تمام روزے جو رہ گئے ہیں ان کی قضا کریں تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو مرد حضرات بھی اپنے قضا روزے رکھنے کا اہتمام کریں،
اور گھروں کے اندر جو مستورات ہیں وہ بھی اپنے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، تاکہ قضا روزے جو ذمہ کے اندر لازم ہو چکے ہیں ان کو ہم وقت کے اوپر ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو ایک تو یہ ہونا چاہیے اس سردی کے موسم میں ہم خوب نفلی روزے رکھنے کا بھی اہتمام ہو اور قضا روزے رکھنے کا بھی اہتمام ہو۔ اور دوسری بات یہ اس موسم کے اندر، سردی کے موسم کے اندر جو موسم شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر یہ ارادہ کریں، یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ رات کے آخری حصے میں کم از کم نماز سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز تہجد کا اہتمام ضرور کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی وظیفہ بتا دیں، فلاں وظیفہ بتا دیں یہ پریشانی ہے، فلاں وظیفہ بتا دیں یہ پریشانی ہے۔ میں حضرات کو کہتا ہوں سب سے بڑا وظیفہ رات کے وقت 2 رکعت نماز تہجد پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس وقت پہ اللہ رب العزت کی ذات آسمان و دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا میں اس کو صحت دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت مانگنے والا میں اس کو حاجت دے دوں۔ اللہ پاک کی ذات دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مانگنے کے اندر کمی ہے جو ہماری طرف سے ہو رہی ہے۔ اس لیے اس بات کا ارادہ ہونا چاہیے، اس بات کی نیت ہونی چاہیے کہ سردی کے موسم کا خوب فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس سردی کے موسم کے اندر دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام ہوگا، اور راتوں کے اندر انشاءاللہ تہجد کی نماز کا اہتمام ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، نفلی روزوں کا اور تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔